ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ جنوری کے 14 اور رجب المرجب کی 24 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نظام ولایت فقیہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنائی کی حمایت میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام آج بعد نماز ظہرین ایک عظیم الشان جلوس اور اجتماع منعقد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق IKMT کے کال پر جامع مسجد کرگل سے برآمد ہونے والے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین، علماء اور مختلف سماجی و مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑے جوش و خروش سے شرکت کی۔ مظاہرین نے رہبر معظم کے عکس اٹھا رکھے تھے اور پلے کارڈز پر ایران کی شہید پرور قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی، نظام اسلامی کی حمایت اور امریکہ و اسرائیل کی پالیسیوں کی مذمت کرنے والے نعرے درج تھے۔ جلوس مرکزی بازار سے گزرتا ہوا اول ٹیکسی سٹینڈ کے قریب اختتام پذیر ہوا، جہاں باضابطہ اجتماع منعقد کیا گیا۔ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام خواتین کا ایک الگ جلوس بھی فاطمہ چوک سے ہوتا ہوا مرکزی اجتماع میں شامل ہوا۔ مظاہرین پورے راستے پر خامنائی خمینی دیگرس ولایت حیدرس ابوالفضل علمدار خامنائی نگہداشت خونے کی درگ ماس ہدیہ بر رہبر ماست، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ملت اسلام پر جان بھی قربان ہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور نتنیاہو مرد آباد، ڈونلڈ ٹرمپ مرد آباد جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس کے آغاز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے علامتی تابوت بھی گھسیٹتے گئے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حاجی اصغر علی کربلائی نے زور دے کر کہا کہ ملت کرگل ہمیشہ نظام اسلامی کے ساتھ کھڑی ہے اور آخری سانس تک اس کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج رہبر معظم انقلاب اسلامی دنیا کے تمام مظلوموں کی امید ہیں۔ انہوں نے حالیہ عرصے میں ایران میں ہونے والے فسادات کا ذکر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ امریکہ و اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مساجد، امام بارگاہوں، لائبریریوں اور دیگر عوامی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران حرم الہی ہے، اس پر آنچ آئے تو تمام مقدس مقامات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے اپنے خطاب میں رہبر معظم کے سیاسی بصیرت اور شجاعت کو سلام پیش کیا اور کہا کہ دشمنوں کی تمام سازشیں رہبر معظم کے تدبیروں کے سامنے ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد اس نظام اسلامی کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے حوالے کرنے کی توفیق ملے گی۔ انہوں نے عوام سے رہبر معظم اور نظام اسلامی کی سلامتی کے لیے دعا گو ہونے کی اپیل کی۔ اجتماع کے اختتام پر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے علامتی پتلے اور تابوت نظر آتش کر دیے گئے، جس کے ساتھ ہی یہ عوامی مظاہرہ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر مظاہرین نے یک زبان ہو کر یہ عزم دہرایا کہ وہ ہمیشہ رہبر معظم اور نظام اسلامی کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ جلوس کو پرامن طور پر اختتام تک پہنچانے کے لیے لداخ پولیس کے عملے موجود تھے، جبکہ جلوس و اجتماع کو نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بسیجی جوان متحرک نظر آئے۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے 0 پوائنٹ زوجلا ٹنل کے مشرقی پورٹل اور کرگل وار میموریل کا دورہ کیا، جبکہ دراس میں عوامی شکایات ازالہ اجلاس کے دوران مقامی عوام اور نمائندوں سے ملاقات کی۔ 0 پوائنٹ اور زوجلا ٹنل پر انہیں سرمائی آپریشنز اور تعمیراتی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، جہاں ٹنل منصوبے کی مجموعی پیش رفت 66.53% بتائی گئی اور آئندہ چند ماہ میں بریک تھرو کی توقع ظاہر کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے منصوبے سے وابستہ عملے کی خدمات کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دراس میں عوام نے طبی، تعلیمی اور ترقیاتی مطالبات پیش کیے، جن میں چیف سیکرٹری نے سنجیدگی سے غور اور مناسب کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں انہوں نے کرگل وار میموریل پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں ایم ایس ہلمن ابرکارڈ کرگل کو ایک ریفریجریٹر ٹرانسپورٹ وہیکل حوالہ کیا۔ یہ گاڑی مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر اسکیم کے تحت منظور کی گئی ہے۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یو ٹی لداخ کی جانب سے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کے تحت فراہم کی گئی یہ گاڑی تازہ خوبانی، سیب اور دیگر باغبانی مصنوعات کو محفوظ اور معیاری انداز میں دیگر ریاستوں کی منڈیوں تک پہنچانے میں مدد دے گی۔ 13.5 میٹرک ٹن گنجائش والی اس گاڑی میں درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کی جدید سہولت موجود ہے، جبکہ MIDH 2025 کی رہنما ہدایت کے مطابق مالی سال 2025-26 کے لیے 50% سبسڈی بھی منظور کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ ریفریجریٹر ٹرانسپورٹ سہولیت سے فصل کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی آئے گی، معیار برقرار رہے گا اور لداخ کے باغبانوں کو بہتر منڈی تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ اقدام یو ٹی لداخ میں کولڈ چین نظام کو مضبوط بنانے اور باغبانی سے وابستہ کسانوں و کاروباری افراد کی آمدنی میں اضافے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -11.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اس دوران مطلع صاف رہا۔ دریا اثنا سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر اس وقت یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت جاری ہے۔ کرگل پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین کے ساتھ آج سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار روٹ پر بھی اینٹی سکٹ چین کے ساتھ مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی گئی۔ انتظامیہ نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم اور ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی ناگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ متحدہ مجلس علماء نے وادی کشمیر میں پولیس کی جانب سے جاری کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سنگین سوالات اٹھائے ہیں، جس کے تحت مساجد، ان کی انتظامی کمیونٹیوں، ائمہ خطبہ اور عبادت گاہوں سے وابستہ افراد بلکہ ان کے اہل خانہ کے بارے میں انتہائی وسیع اور مداخلت پر مبنی معلومات طلب کی جا رہی ہے۔ مجلس کو اطلاع ملی ہے کہ پولیس کی جانب سے کئی صفحات پر مشتمل تفصیلی فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن میں مساجد کے نظم و نسق اور انتظام سے وابستہ تمام افراد سے نہایت ذاتی اور حساس نوعیت کی معلومات طلب کی جا رہی ہیں، جن میں ذاتی شناختی تفصیلات، خاندانی کوئف مالی معلومات، فون تفصیلات، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پروفائلز، پاسپورٹ کی تفصیلات، سفری تاریخ اور حتیٰ کہ موبائل فون کے IMEI نمبر تک شامل ہیں۔ تھائی لینڈ میں ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار ریل پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک دیوہیکل ٹرین اچانک بے قابو ہو کر گزرتی ہوئی ٹرین پر جا گری۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ ٹرین کے ملبے میں بھی آگ لگ گئی، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ خبروں کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ کے صوبے ناکھو راشاسیما میں بدھ کی صبح ایک المناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب زیر تعمیر پل پر موجود کرین گرنے سے ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ پولیس اور بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اس ہولناک حادثے میں کم سے کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ تھائی لینڈ کے ضلع سیکھیو میں پیش آیا، جو بینکاک سے تقریباً 230 کلومیٹر دور ہے۔ اطلاعات کے مطابق تیز رفتار ریل پروجیکٹ پر کام کرنے والی ایک دیوہیکل ٹرین اچانک کنٹرول کھو بیٹھی اور گزرتی ہوئی ٹرین پر گر گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ٹرین کے ملبے میں ابھی آگ لگی ہے، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک،
شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔